السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ، میں ہوں مبشر ہاشمی۔ ناظرین، خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں سفارتکاری ایک بار پھر مرکز نگاہ بن چکی ہے۔ ایک جانب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تو دوسری جانب پاکستان ایک اہم سفارتی کردار ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جسے اس حساس معاملے میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر جب امریکی نمائندوں وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد سے متعلق سوال کیا گیا، تو وائٹ ہاؤس ترجمان نے محتاط موقف اپناتے ہوئے واضح کیا کہ یہ نہایت حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ بدلتے حالات میں کسی بھی ممکنہ ملاقات یا پیش رفت کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلان نہ ہو جائے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکات پر مشتمل ایک پیغام بھی پہنچایا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام آباد کو اس سفارتی عمل میں ایک پل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں بھی خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دفتر خارجہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر تمام فریقین آمادہ ہوں تو پاکستان اس اہم اور نازک معاملے میں مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات سے خطے میں امن ممکن ہے؟ آج پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار اعزاز سید صاحب اور ریما عمر صاحبہ۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے ڈسکشن کا سلیم صافی صاحب آپ سے، اور سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات سے خطے میں امن ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس میں پاکستان اکیلے نہیں ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی اور مصر بھی ہے۔ تو جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ ان تین ممالک کی طرف سے لیا گیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں امن ممکن ہے، تو اس میں ان تین پارٹیوں میں پھر ڈرائیونگ سیٹ وہ سنبھالی ہوئی ہے پاکستان نے، اور جس طرح کہ میڈیا میں آیا ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو باقی امریکی عہدیدار ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، ان کے ساتھ پاکستانی حکام کی بھی بات ہو رہی ہے، اور مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کی بھی ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ تو ایران نے دوسری طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، اور ابھی تک اس کو وہ نہیں مان رہے کہ ہماری کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ خبریں ایران سے بھی ایسی آ رہی ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی جو رابطے ہوئے ہیں پاکستان کے اور ترکی اور مصر کے، تو ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک طرف امریکہ اگر ہے تو امریکہ نے جو شرائط رکھے ہیں تو وہ کسی صورت بھی ایران نہیں مان سکتا۔ دوسری طرف ایران نے شرائط رکھ دیے ہیں، اور ایران کے جو شرائط ہے وہ امریکہ کے لیے اور خطے کے باقی ممالک کے لیے ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ میٹنگ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا دونوں کے درمیان، اگر دونوں کو اکٹھے بٹھا بھی دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی ایک زندہ ثبوت تو یہ ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات ٹویٹ کے ذریعے بھی کی، پھر میڈیا کے ساتھ بات چیت کے ذریعے بھی کی، پھر انہوں نے ایک اور فنکشن میں بھی انہوں نے یہ بات کی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل نے رات کو نئے حملے شروع کر دیے ایران کی طرف، اور لبنان کی طرف بھی اس کے حملے وہ جاری ہے۔ تو ایک تو اسرائیل شروع دن سے سپوائلر کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، بلکہ انیشیٹر بھی وہ ہے۔ یہ وہ تھا، اسرائیل ہی تھا جس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پہ حملے پہ آمادہ کیا، اور دوسرا درمیان میں اگر کوئی بات بنتی بھی ہے، ایک اس کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ایران اور جو خلیجی ممالک ہے
ان کی جنگ چڑھ جائے، اس لیے اسرائیل کی طرف سے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایران مجبور ہو اور وہ گلف ممالک کے خلاف بڑی کارروائی کرے. تو ایران وہ جو اسرائیل ہے اس کے رول کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ادھر اسٹیو وٹکوف بھی اور دوسری طرف جیرڈ کروشنر بھی، وہ دونوں صہیونی ہیں، اور اگر وہ مذاکرات کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر اثر کریں گے، اور اسرائیل وہ ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو اس لیے امید کی جاتی ہے اور دعا کی جا سکتی ہے کہ امن ہو، لیکن مجھے یہ معاملہ اتنا آسان نظر نہیں آتا. تو پھر کامیاب کرانے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی شق یہ ہونی چاہیے جو کل جو کینٹ نے بھی وہ بات کی ہے، جو مستعفی ہوئے ہیں امریکی عہدیدار، کہ پہلے اسرائیل کو لگام دینا ہوگا. اگر آپ اسرائیل کو اور اس کی لابی کو لگام نہیں دے سکتے تو اس کے بعد میرے خیال میں کہ کوئی امن کی طرف معاملہ نہیں جا سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ کون ہے کہ جو اسرائیل کی لابی کو لگام دے دے، کیونکہ ادھر تو ٹرمپ خود ان کے ہاتھوں استعمال ہوا. اگر ٹرمپ ان کے اثر سے نکلے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی امن کی طرف بات جائے. تو پہلی شرط تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کو لگام دیا جائے اور اسرائیل کو لگام دیا جائے. اور پھر اس کے بعد اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں دونوں فریقوں کو اپنی جو ان کی شرائط ہے اس میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ رعایت دوسرے فریق کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے. سہیل وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہی سوال کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات سے خطے میں امن ممکن ہے، اور کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی یہ جو جنگ میں مذاکرات ہوئے تھے جنگ سے پہلے جو عمان میں، وہ پاکستان نے پہلے بھی یہ آفر کیا تھا کہ پاکستان اس ثالثی کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے وٹکوف نے پاکستان آنے کی تصدیق کر دی تھی. لیکن اس وقت ایران نے جو عمان میں مذاکرات کرنا زیادہ پسند کیا تھا، اس لیے پھر پاکستان خاموش ہو گیا دوستی اور ڈپلومیسی کے تقاضوں کے تحت کہ ٹھیک ہے، انہیں جہاں سوٹ کرتا ہے وہ وہی مذاکرات کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے، اور اس وقت جو ایران کی خاص کر جو مذہبی لیڈرشپ ہے ایران کی، وہ لیڈرشپ جس کا تعلق زیادہ تر پاسداران سے ہے، وہ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے ٹارگٹ نہیں ہے سوائے علی لاریجانی کے. باقی پولیٹیکل لیڈر جو ہے، صدر ان کے آپ دیکھیں، ان کے وزیر خارجہ دیکھیں، باقی لوگ دیکھیں، ان کو ابھی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. پرابلم یہ پہلے دن سے یہ تھا، جو پاکستان نے اس سے پہلے بھی اب دورہ امریکہ کیا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے، تو وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھیں ایران میں اگر یہ رجیم گر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا پھر انارکی پیدا ہوگی، جس طرح کہ لیبیا کے اندر ہوا، جس طرح عراق کے اندر ہوا، جس طرح شام کے اندر ہوا. تو جب تک کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں ہے وہاں، یہ آپ ساری لیڈرشپ ختم کر کے اور وہاں انارکی پیدا کر کے، ڈس آرڈر پیدا کر کے، وہ تو سارے خطے کے لیے بدامنی پیدا ہوگی. تو اس لیے اس وقت بھی یہی سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک راستہ کوئی امن کا جو ہے ایران اور امریکہ چن لیں، اور تاکہ اس کے اندر یہ رجیم یا اس کی ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ رہے، اور امریکہ بھی یہ نہ کہے کہ ہم نے صرف اینٹ ہی بجانی ہے اور سب کچھ ختم کرنا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ کوئی آپشن ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا وسیلہ ہے کہ وہ ایسا کر سکے گا. تو دونوں کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ایران کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور جو ہے امریکہ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اس وار میں.
क्योंकि जो है अगर ये लड़ाई जारी रही तो जाहिर है ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा मटेरियलिस्टिकली, और जाहिर है उसका फिर अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा ऑयल की प्राइसेस में, दूसरे जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उसमें, और सारे गल्फ को नुकसान पहुंचेगा मजमूई तौर पर। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी हाइटेट हो रहा है, अब दुबई भी हो रहा है, सारे हो रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, और पाकिस्तान इस वक्त एक यूनिक पोजीशन में है। यूनिक पोजीशन है डिप्लोमेटिकली, आप अमेरिका के भी दोस्त हैं, आप सऊदी अरब के भी दोस्त हैं, ईरान भी आपको अपना दुश्मन हरगिज नहीं समझता, और गल्फ में भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, और आपने इस खित्ते की एक बड़ी ताकत, इंडिया से आपने जंग भी जीती हुई है, आप एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री भी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी पोजीशन अमान जैसी हो कि भाई अगर हम सालसी में बैठेंगे तो हमारी कोई से ही नहीं होगी। हम जब सालसी में बैठेंगे तो हमारी एक ताकत, हमारी एक पोजीशन, हमारी एक हैसियत वो भी रूबा अमल होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि पहली तो बात है कि ये दुआ ये करनी चाहिए जैसे साफी साहब ने कहा कि कोई रास्ता निकले, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अपने इस मिशन में कामयाब हो, और तीसरी बात यह है कि ये हमारा बिल्कुल पड़ोस है, और इसमें जितना अमन होगा उतना हमें फायदा होगा, और जितनी अनारकी होगी उससे हम खुद भी डिस्टर्ब होंगे। सही, और आप ये कह रहे हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले, कोई रास्ता निकले, लेकिन एक इसराइल की सूरत में एक ऐसी ताकत है जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है, और वो नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हों, वो नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं अमन हो सके। नहीं, देखिए, गुजारिश ये होती है कि ये बिल्कुल, ये हमें पहले दिन से ये इल्म है कि इजराइल हमेशा स्पॉइलर का किरदार अदा करता है, लेकिन इस वक्त जो तासुर जा रहा है वो ये नहीं है। इस वक्त तासुर ये है कि ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज हैं, जिस तरह से मिसाइल जा रहे हैं, तो उससे तो मुस्लिम दुनिया की आपस में लड़ाई और मार कुटाई जो है उसका तासुर फैल रहा है इस वक्त। इजराइल का तो हम साफी साहब जैसे बड़े से जो लोग हैं सोचने वाले, वही ये सोच सकते हैं। आम जो देखे, सऊदी अरब ने ईरान के लोग निकाले, जो है अबू धाबी और वाले जो है वो ओपनली ईरान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जहां जहां ये मिसाइल जा रहे हैं वहां ये तासुर नहीं है कि इसराइल स्पॉइलर है, वहां तो तासुर ये है कि ईरान अटैक कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान के भी ये हक में नहीं है, और इजराइल के भी। इजराइल तो एक छोटा सा मुल्क है, अगर सारे खित्ते में ये तासुर हो कि वो स्पॉइलर है तो फिर सारा खित्ता उसके खिलाफ हो तो उसकी सर्वाइवल मुश्किल है। इसराइल की तो सर्वाइवल इसलिए है कि जॉर्डन सुलह कर चुका है, इजिप्ट सुलह कर चुका है, यूएई सुलह कर चुका है, सऊदी अरब उस तरह से उसके खिलाफ खौफनाक अज़ाइम नहीं रखते। सिर्फ एक ईरान था जो उनसे लड़ रहा था, या ईरान के एलाइज थे, शाम था, लिबनान था, हमास था, तो वो उसके खिलाफ जो है इस वक्त लड़ाई कर रहा है, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो बाकी ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत हम ये बिलीव कर सकते हैं कि सारे अरब मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जंग छिड़ी गई है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसपे शायद बाकी अरब ममालिक जो है वो यकीन ना करें। सही। रीमा, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात से खित्ते में अमन मुमकिन होगा? जी शुक्रिया। पहली बात तो अमन अचीव हो सके या ना हो सके ये सेकेंडरी बात है। पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत आई थिंक इस्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को दिखाया है कि वो इस खित्ते में एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले कर सकता है। उसने अमेरिका के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के साथ भी, ईरान के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छी तरह हैंडल किए हैं। तो जो तनकीद हो रही है खासतौर पे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से ही पाकिस्तान की पॉलिसी की, मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान यहाँ स्टूज बन गया है अमेरिका इजराइल का, या पाकिस्तान जो है वो ईरान की जिस हद तक मदद कर सकता था नहीं कर रहा। सो आई थिंक ये क्रिटिसिज्म जो है वो अनफेयर है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को हैंडल किया है इस सिचुएशन में, और अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको मनवाया है। दैट सेड, जो
ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नेगोशिएशन के, या अगर डायलॉग हुआ, कोई बातचीत हुई, उसमें बहुत से और फैक्टर्स हैं जिसमें हतमी राय देना इस वक्त बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि अब मैं और एनालिसिस पढ़ रही थी जो मिडिल ईस्ट के और अमेरिका की मिडिल ईस्ट के पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी। एक तरफ तो ये कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया, उन्होंने ये जंग विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन इस जंग में वो गए, उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस हद तक ईरान के पास टेक्नोलॉजी, ईरान फाइट बैक करेगा और इकोनॉमिकली उस खित्ते में भी और अमेरिका तक और पूरी दुनिया में उसके असरात जो हैं वो फील होंगे। तो अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया, एक्सपर्टीज जो लोगों वाकिफ थे ईरान से उनकी बात नहीं सुनी, और अब अमेरिका जो है वो अपने लॉसेस कट करना चाहता है और वो चाहता है ये जंग खत्म हो। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट पे पॉलिसी पे जो लोग नजर रखते हैं, जो उसको मॉनिटर करते हैं, समझते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमेरिका जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है इस जंग से। वो लॉन्ग टर्म एक उनका प्लान है। उनको ऐसा लगता है कि ईरान अभी तो लड़ रहा है वापस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईरान की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और अगर 1 साल के करीब इस तरह की बमबारी ईरान पे चले तो वो ईरान को सिग्निफिकेंटली वीकन कर सकेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इजराइल के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं बिल्कुल और अमेरिका के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव्स भी हैं मिडिल ईस्ट से रिलेटेड। और आप इसको अगर साथ देखें कि वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया, क्यूबा को धमका रहा है, तो ओवरऑल शायद प्लान कुछ और है कि अमेरिका दुनिया में जो तेल के ऊपर अपनी जो एक तरह से कंट्रोल है वो कायम करना चाहता है। अमेरिका को जो कुछ लोग समझ रहे थे कि अमेरिका की पावर जो है वो डिक्लाइन हो रही है, उससे लड़ने के लिए अमेरिका जो है वो फाइट बैक कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये जो नेगोशिएशंस हैं ये एक तरह से स्मोक स्क्रीन है कि नेगोशिएशंस होती जाएंगी, लेकिन साथ साथ अमेरिका इजराइल अपनी जो पॉलिसी है, अग्रेसिव पॉलिसी, वो साथ साथ उनकी चलती रहेगी। तो मेरे लिए तो ये ज्यादा कंसर्निंग बात है, लेकिन आई डोंट नो, इस पे मैं अभी तक अपना हतमी कोई फैसला नहीं कर सकी कि विच इज विच, शायद सच्चाई जो है बीच में ही कहीं हो, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑफ कोर्स हमें मालूम है जब ये जंग शुरू हुई उससे पहले जो नेगोशिएशंस थी, कहा तो ये जाता है कि सक्सेसफुल चल रही थी, लेकिन फिर एकदम जो है वो अटैक जो है वो ईरान पे हुआ। पर दैट सेड, निगोसिएशन से कोई ना कोई रास्ता निकलता है। इसके अलावा ये खुशाइंद ही बात है कि अगर साथ मिलके बैठें और कोई रास्ता निकालें, इसको तो वेलकम ही करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कॉशन के साथ कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है नेगोशिएशंस का इस मामले में, क्योंकि बैक स्टैबिंग या फिर स्मोक स्क्रीन के तौर पे भी ये नेगोशिएशंस जो हैं इनको इस्तेमाल किया गया है। सही। एजाज, आप कोई रास्ता निकलता देख रहे हैं? खुसूस तौर पर आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात, खत्ते में अमन मुमकिन है? मुबशर, आज भी मैंने वज़ारत ख़ारजा से राब्ता किया, कुछ और मुतलका जो लोग हैं उनसे राब्ता किया। पहली बात तो यह है कि इससे कोई नतीजा निकले या ना निकले, एक बात तो वाज़े हुई कि पाकिस्तान ने सिंसियरली इस सारे क्राइसिस में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की, जिसको अमेरिका की तरफ से भी एक्नॉलेज किया गया, जिसको गल्फ़ स्टेट्स की तरफ से भी एक्नॉलेज किया गया। गल्फ़ स्टेट्स में जो सबसे अहम मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है, और मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान जो भी इक़दाम कर रहा है इस पीस प्रोसेस के लिए, उसमें पाकिस्तान अपने दोस्त मालिक बिलखुसूस सऊदी अरब को भी पूरी मालूमात और पूरे एतमाद देकर इन मामलात में आगे बढ़ रहा है। इन मामलात में आप ये कह रहे हैं कि क्या हासिल होगा और क्या पाकिस्तान ये हासिल कर पाएगा या नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पाकिस्तान की क्या है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है वो बंद हो जाए, अमेरिका और ईरान किसी एक मामले के ऊपर बैठ के चीज़ों को तय कर लें सफारतकारी के ज़रिए, ना कि जंग के ज़रिए, और जो आलमी सतह पर एक क्राइसिस आया हुआ है पेट्रोल की कीमतों की वजह से वो भी नीचे आए। तो देखिए इसमें पाकिस्तान उस वक्त किसी पोजीशन में होगा कि पाकिस्तान गारंटी ले सके अमेरिका के साथ कि वो कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। देखिए अमेरिका से गारंटी लेना और उस गारंटी की पहरे देना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना आसान काम है, और जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके बारे में कोई चीज़ हतमी तौर पे कहना ये बड़ी मुश्किल है। आप देख लीजिए अभी जुमे के रोज़ ट्रंप कह रहे थे मैं बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करूँगा,
اور سیز فائر نہیں کروں گا، اور پھر پیر کے دن 2 دن کے بعد تیسرے دن انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، اور ایران نے ہم سے رابطہ کیا، اور ایران نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا، یا ہم تو مذاکرات کے والے سے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ایران تو کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک نہیں دے رہا، لیکن جو بال ہے وہ ایران کے کورٹ میں ہے، ایران نے اس کے حوالے سے آگے کوئی حتمی فیصلہ لینا ہے۔ تو پاکستان ابھی اس پوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گارنٹی لے سکے یا کسی کی گارنٹی دے سکے، لیکن پاکستان کی طرف سے امریکہ کو اور ایران کو قائل کرنا، اور اس میں ذکر اگر ترکیے کا یا ایجپٹ کا نہ کیا جائے تو وہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ اور آپ اگر ٹائم لائن دیکھیے پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، ان کی گفتگو کی ٹائم لائن آپ دیکھیے تو وہ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہیں عباس عراقچی کے ساتھ، اور پھر وہ ایجپٹ اور ترکیے کے فارن منسٹر سے بھی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح ریورس اور فارورڈ آرڈر میں یہ اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں ترکیے اور ایجپٹ کا بڑا رول ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے۔ واضح اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک امریکہ کی طرف سے تو گرین سگنل پبلکلی آ گیا ہے، ایران کی طرف سے بھی گرین سگنل آنا باقی ہے، اور اگر یہ فریقین مانیں گے تو تب یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اور پھر مذاکرات کا فارمولہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات تو ہوں گے، اس کی بات تو آ گئی، لیکن فارمولہ کیا ہوگا؟ کیا ایران کی ڈیمانڈز کو امریکہ پر کر سکتا ہے؟ اور ایران کی ایک ڈیمانڈ تو دیکھیں، ایران نے جو بہت اہم ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اتنے $1 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے، آپ ریپریشن آپ ہمیں پیسے دیں اس کے، جو آپ نے ہمارے اوپر جو جنگ ہے وہ وارد کی سونپی تھی۔ اور امریکہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اور وہی ڈیمانڈ ملتی جلتی ہے اسرائیل کی بھی کہ جی یورینیم جو ہے وہ ہمیں دے دیں، ایران کے پاس یورینیم ہے اور نیوکلیئر کوئی نہیں ہوگا، نیوکلیئر کے لیے یہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ٹیسٹ نہیں کریں گے، اس کے حوالے سے کوئی تجربات نہیں کریں گے۔ تو دونوں کے جو مفادات ہیں وہ دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ مشکل عمل ہے، لیکن سفارتکاری اسی ہنر کا نام ہے، اسی آرٹ کا نام ہے جس میں مشکل حالات میں رستہ پیدا کیا جاتا ہے، اور پاکستان نے یہ رستہ پیدا کیا ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ 3 بندوں کی ہمیں ٹیم نظر آ رہی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں ورلڈ لیڈر سے اور ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نظر آ رہے ہیں جو کہ فارن منسٹر سے بات کرتے ہیں اور باقی کوارڈینیشن کرتے ہیں، اور ایکچولی فارن منسٹر کے طور پہ یہ تمام راہ ہموار کرتے ہیں جو مین رول جسے کہیں۔ اور پھر ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نظر آتے ہیں جو کہ عمان میں بھی جاتے ہیں اور وہاں پر ملاقاتیں کرتے ہیں اور امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں نظر آئیں۔ تو ابھی تک تو پاکستان کا جو ٹیم ورک ہے وہ بڑا بہتر نظر آ رہا ہے، اور اس مقام کے اوپر لے آنا کہ امریکہ جو ہے وہ جو الٹیمیٹم امریکی پریزیڈنٹ نے دیا ہوا تھا اس الٹیمیٹم کو انہوں نے بڑھا دیا، تو میرے خیال میں ابھی تک تو کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے، کیونکہ اس میں پاکستان کا بھی بڑا فائدہ ہے، خالی عزت ہی نہیں ہے۔ پاکستان دیکھیے 30 دن کے لیے جو سینکشنز ہیں پیٹرول کے حوالے سے وہ انہوں نے ختم کر دیے امریکہ نے ایران کے اوپر، تاکہ پیٹرول کی قیمت نیچے آئے، آلدو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے سے جو آرڈر، وار سے پہلے کے جو آرڈرز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یہ آرڈر کیا گیا، یہ سینکشن ختم کیے۔ لیکن پاکستان یہاں پر سفارتکاری دکھا کر ایران سے پیٹرول خریدنے کی اجازت بھی لے سکتا ہے، اور اگر ہم ایران سے پیٹرول لینا شروع کر دیں تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں ماضی کی بنسبت بھی، یعنی کہ اس وار سے پہلے کی بنسبت بھی بہت نیچے آ جائیں گی۔ تو پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں، لیکن اگین وی آر واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ۔ اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے کتنا آپ کو یقین ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے مذاکرات اس میں کامیاب ہونے کا امکان بڑا کم ہے، کیونکہ دونوں جو فریقین ہیں دونوں فریقین بڑی انتہائی پوزیشن لے چکے ہوئے ہیں۔ ایران کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اس جنگ سے نکلے، اور امریکہ اپنی فیس سیونگ چاہتا ہے۔ کیا ایران وہ فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہے؟
اس بات کا جو جواب ہے وہ ایرانی قیادت ہی دے گی. لیکن ایران اگر وہ دیتا بھی ہے کہ فیس سیونگ دینے کے لیے فرض کریں وہ تیار بھی ہوتا ہے, تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ دوبارہ مل کے دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا؟ اور وہ گارنٹی, اس گارنٹی کا پیرا کون دے گا؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب وقت دے گا. یہیں سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صافی صاحب, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے, اور یہی سوال کہ مذاکرات کا فارمولا کیا ہوگا, اس پر آپ کا تجزیہ جانیں گے. دیکھیں, یہ تو بہت انیشیل سٹیج ہے اور ابتدائی رابطے ہوئے ہیں, اور اس ابتدائی رابطوں میں بھی ایک فریق نے کل کے رضامندی ظاہر کی ہے, امریکہ نے, جبکہ ایران کی طرف سے ابھی تک کل کے رضامندی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اور جو کچھ اس وقت بیک ڈور ہوا بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایران انکاری ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوا ہے. تو اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ کون سا فریق کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا, وہ کہنا میرے خیال میں مشکل ہے, کیونکہ جب شروع ہوں گے اور دونوں فریق اپنے اپنے مطالبات ٹیبل پہ رکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے. ہاں, اس وقت جو میڈیا کے ذریعے ڈیمانڈ سامنے آ رہے ہیں تو وہ ایران کی طرف سے یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری تسلیم کریں اور جنگ کا ہرجانہ دے. اب نئے ہرمز کے نئے انتظام سے متعلق بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو ایران کے اس طرح کے 6 شرائط سامنے آئے ہیں, جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حوالے سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ جی انہوں نے 15 ڈیمانڈ سامنے رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا وہ واقعی پھر یہی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں یا کہ کچھ نیا سامنے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یوٹیوب پر سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ سوالات سامنے رکھیں گے اپنے پینل کے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یوٹیوب پر جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں سے, ان کے سامنے رکھیں گے. سہیل ورائی صاحب, حکومت نے ہائی آکٹین کی قیمت میں 200 روپے اضافہ کر کے کہا ہے کہ اس سے امیر طبقے پر بوجھ ڈالا گیا ہے. آپ کے نزدیک یہ فیصلہ کتنا مؤثر ہے؟ یہ درست ہے کہ ہائی آکٹین ظاہر ہے ایسی گاڑیوں میں پڑتا ہے جو لگژری گاڑیاں ہیں, اور اس کا اثر جو ہے انہی پر پڑے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ چونکہ ہائی آکٹین زیادہ تر گورنمنٹ آفیشل یوز کرتے ہیں یا ایلیٹ یوز کرتی ہے, تو وہ انڈائریکٹلی حکومت پہ ہی نہ سارا خرچہ پڑ رہا ہو, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تخصیص کی بات ہے, اس حوالے سے یہ اچھا اقدام ہے کہ باقی پیٹرول کو اتنا نہیں بڑھایا گیا جتنا ہائی آکٹین کو بڑھایا گیا ہے, اور ایک خاص طبقے پہ اس کا بوجھ ڈالا گیا ہے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے, لیکن اس کا مس یوز نہ ہو, یہ خصوصی طور پر اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سلیم صافی صاحب, آپ کے سامنے اگلا سوال رکھتے ہیں, اور یہ ہے کہ کیا جدید جنگوں میں فائٹر جیٹس کے مقابلے میں میزائل اور ڈرون زیادہ مؤثر ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ سوال. اور کیا اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں بڑی روایتی فوج کے بجائے جدید ٹیکنالوجی زیادہ اہم ہو جائے گی؟ جو دوسری بات ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی کی اہمیت وہ دن بدن بڑھتی جائے گی اور اس میں اضافہ ہوگا, اور صرف روایتی فوجوں سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جس ملک کے پاس جتنی زیادہ اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی تو اتنی ہی اس کو سبقت حاصل ہوگی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے پھر ساتھ ساتھ کہ میزائلز کی اور ڈرونز کی اہمیت اور استعمال دونوں وہ بڑھ گئے ہیں جنگوں میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایئر فورس ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد بھی جہازوں کی ضرورت رہے گی, اور اس فریق کا پلڑا بھاری ہوگا کہ جس کے پاس جہاز ہوں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ وہ اعلیٰ قسم کے میزائل بھی ہیں اور ڈرونز بھی ہیں, اور اس کا وہ بھرپور طریقے سے استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن جو سبقت حاصل ہے امریکہ اور اسرائیل کو, وہ ایئر فورس کا ہے.
تو ایئر فورس کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا. ایئر فورس کی اہمیت اپنی جگہ پہ رہے گی, البتہ ڈرونز کی اور میزائلز کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. ریما آپ کے ساتھ ہیں. سوال یہ ہے کہ بحرین کی جانب سے آبنائے ہرمز میں گزرگاہ کے تحفظ سے متعلق نئی قرارداد کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس قرارداد کا موقف اور نکات کیا بتائے گئے ہیں؟ جی, آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے بھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی, وہ بحرین نے ہی ٹیبل کی تھی, جس میں صرف ایران کو کنڈیم کیا گیا تھا کہ وہ گلف سٹیٹس اور جارڈن میں اپنے حملے بند کرے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اب بحرین نے ہی یہ جو نئی ریزولوشن ہے اس کو انیشیٹ کیا ہے, اور رپورٹس یہ ہیں کہ کوئی 20 کے قریب ممالک ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز اور ویسے بھی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ کہتی ہے ریزولوشن, اور یہ یو این چارٹر کے چیپٹر 7 کے انڈر ہے, جو الاؤ کرتا ہے اسٹیٹس کو طاقت کا استعمال. سو یہ چیپٹر 7 کے انڈر ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جو obstructions ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں, اس کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی نیسیسری مینز کچھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, انکلوڈنگ یوز آف فورس, اس obstruction کو ہٹانے کے لیے. اور یہ اسٹیٹس کو اور جو ان کی کوآپریشن کے جو بلاکس ہیں اور جو ارینجمنٹس ہیں ان کی ریجنل, ان کو یہ اجازت دینے کے لیے آتھرائزیشن یہ جو ریزولوشن ہے یہ مانگ رہی ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے. اب یہ بہت تشویشناک بات ہے, کیونکہ ایران جو ہے یہ استعمال کر رہا ہے, obviously ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے ان کا کنٹرول جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ. تو اگر یو این سیکیورٹی کاؤنسل اس کو الاؤ کرتی ہے تو لیگلی اسپیکنگ ایک طرح سے ہم پھر سے دیکھیں گے کہ ٹیبلز الٹ ایران کے اوپر ہو گئی ہیں, کیونکہ ایران جو ہے وہ وکٹم ہے ایگریشن کا, لیکن ابھی تک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے مذمت نہیں آئی جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ اگریشن کا جرم جو ہے وہ کیا ہے. ایک ریزولوشن جو آئی ہے وہ ایران کو ہی کنڈیم کرتی ہے, اور اب یہ جو ریزولوشن ہے یہ ایران کے خلاف یوز آف فورس جو ہے ایک طرح سے اس کو پرمٹ کرنا چاہ رہی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ پاس نہیں ہوتی, اور اگر یہ پاس ٹیبل ہوتی ہے, ابھی تو زیرو ڈرافٹ ہے, اس پہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, ممکن ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اپنی ویٹو پاور کا استعمال کر کے اس کو بلاک کریں. یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ پاکستان کس طرف ووٹ کرتا ہے اگر یہ ووٹنگ سٹیج تک ریزولوشن جاتی ہے یا نہیں. اور اسی میں ایڈ آن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, آبنائے ہرمز میں گزرگاہ کے تحفظ سے متعلق جو نئی قرارداد کی آپ بھی بات کر رہی ہیں, اس کا اوور آل امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے, اور اگر مذمت نہیں کی جاتی یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی, تو پھر یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت میں کمی آئے گی یقیناً؟ مطلب ایک مذاق ہی بن جائے گا. آپ سوچئے وکٹم اس وقت ایران ہے, امریکہ اسرائیل نے اگریشن کی, ان پہ اٹیک کیا, اور اب وہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے لیے آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ مزید یوز آف فورس کریں, اور وہ لیگلی سینکشنڈ ہوگی یو این کی طرف سے. تو میرا تو خیال ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل آلریڈی ایک موکری بن چکا ہے, اور اس ریزولوشن اگر یہ پاس ہوتی ہے لیگل ایک جواز دیتی ہے ممالک کو کہ وہ ایران پہ حملہ کریں اسٹریٹ آف ہارموز کو ان بلاک یا obstruction ختم کرنے کے لیے, تو مزید جو ہے اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ سوال اٹھیں گے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. اعزاز, آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک خصوصاً یو اے ای اور سعودی عرب کا 2030 ویژن اس بنیاد پر تھا کہ یہ محفوظ بزنس فرینڈلی جگہیں ہیں, مگر ایران کے ساتھ جاری جنگ نے اس محفوظ تاثر کو نقصان پہنچایا ہے. کیا خلیج کے 2030 کے اہداف اب ممکن ہیں, یا اس جنگ نے ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے؟ دیکھیے مبشر کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ کی وجہ سے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں خلیجی ممالک کے, ان کو ایک نقصان پہنچا ہے. عام جو کاروباری زندگی ہے بالخصوص بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے اس کو نقصان ہوا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ایران کی طرف سے جو اٹیک کیے گئے ہیں, ایران کے مطابق اس نے یہ اٹیک ان مقامات پر کیے ہیں جہاں پر امریکی فورسز یا امریکی جہاز کھڑے ہیں جو اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. لیکن اگر آپ کلوزلی اس سارے معاملے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے یا یو اے ای نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا, یا خلیجی ممالک نے ایران کے خلاف ایک ڈیکلریشن آف وار نہیں کیا, جو کہ ان اٹ سیلف ایک بڑی چیز ہے, ایک وائز ڈیسیشن ہے. کیونکہ اگر یہ ڈیسیشن لے لیا جائے
کہ یہ ممالک یا سعودی عرب اکیلا یا UAE باقی ممالک کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ لڑیں، تو پھر وہ جو تمام پروجیکٹس ہیں جو ان ممالک کے اندر جاری ہیں، جو ان کا ویژن 2030 ہے، اس سے مطابقت رکھتے ہیں. اور بالخصوص آپ کو پتہ ہے محمد بن سلیمان جو کہ کراؤن پرنس ہے، وہ تو سعودی عرب کو ایک نئے انداز سے اس کا تصور پیش کر رہے ہیں، جس میں جو ٹورزم ہے خالی ریلیجس ٹورزم ہی نہیں، ادروائز ٹورزم کو بھی وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں. باقی فری مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے انویسٹمنٹس کو بڑا خوش آمدید کر رہے ہیں. تو وہ سب نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان ہوا ہے، لیکن بہت بڑے نقصان سے بھی بچے ہیں. توقع یہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو وزڈم اختیار کی گئی ہے کہ ڈیکلریشن آف وار نہیں کیا گیا، مقصد یہ کہ یہ جو کرائسس ہے وہ زیادہ طول نہ پکڑے. تو کوئی یہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو مذاکرات کی امید نکلی ہے، یہ نتیجہ اس سے کچھ نکلے اور یہ جو تنازع ہے یہ زیادہ طول نہ پکڑے. ورنہ خالی یہی ممالک نہیں، پاکستان سمیت دنیا کے جو دیگر ممالک بھی ہیں، وہ ان کے اندر بھی جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی دیگر بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ متاثر ہوں گے. لیکن اگر پرٹیکولرلی UAE یا سعودی عربیہ کی بات کی جائے، 2030 ویژن کی ہم بات کریں، تو ان کنٹریز کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بلڈ بیک کر لیتے ہیں، یا اس سینیریو میں واپس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آپ کو لگتا ہے جلد از جلد یا نہیں؟ دیکھیے، انہیں اسٹیٹ آف وار، جب پورا ریجن اسٹیٹ آف وار میں ہوگا تو پھر ان ممالک کے لیے مشکلات حتمی طور پہ پیدا ہوں گی. لاجیکل بات تو یہی ہے کہ یہ پیدا ہوں گی، لیکن بہرحال یہ امیر ممالک ہیں، ان کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان جیسے ممالک سے بہتر ہے. یہ زیادہ عرصہ تک پاکستان جیسے ملکوں کی بنسبت زیادہ عرصہ تک اس طرح کے کرائسس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور جو ان کی آمدن ہے اس کو متاثر تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس جو قدرتی وسائل ہیں تیل سمیت، وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ بات یہی ہے کہ جب تک امن نہیں ہوتا وہاں پر انویسٹمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے، کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے امن ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ وار یا یہ جنگ پھیل گئی تو میزائل جب گرتے ہیں تو وہ ان مقامات کے اوپر بھی بعض کا جا گرتے ہیں جو فوجی تنصیبات نہیں ہوتی. اور ہم نے دیکھا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ پینل ہمارے ساتھ موجود تھا. پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.